بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کری، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو اللہ کے رسول کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے، کلام پاک ہے، کلام فرقان ہے، یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ ایک آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح 3 اور آسمانی کتاب تھی، اسی طرح اور صحیفے جو پیغمبروں پر نازل ہوئے، اسی طرح یہ قرآن مجید، یہ مشہور آسمانی کتاب سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تو بتا رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن صداقت پر مبنی ہے، یہ قرآن حق پر ہے، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کسی نبی کی کتاب نہیں ہے، کسی رسول کی کتاب نہیں ہے، کسی پیغمبر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو کتاب اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ہدی للمتقین ہے، متقیوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ نافرمانوں کو یہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتی ہے، کافروں کو یہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتی ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت نے ایک دوسرا الفاظ استعمال کر دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے مال میں سے، وہ اللہ کی راہ میں بھی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دے کر کے ثواب دارین کے حقدار بنتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کی پابندی بھی کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے وہ ان سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں گے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ جو نازل کی گئی ہیں اس سے پہلے کی کتابیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت سے بتلایا کہ جہاں پر ہم نے ایمان لانے کو کہا گیا، قرآن کریم میں جا بجا جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نماز قائم کرو، غریبوں اور مسکینوں کی اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے ان کی مدد، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو اس سے آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں ایک دوسری مالی عبادت جو غریبوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے وہ بھی بتایا۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہمیں نمازی نہیں بننا ہے، ہمیں خالی کنجوس نمازی نہیں بننا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہوں اور ہم اپنے مال کے اوپر اس طرح ڈنک مارے ہوئے، اس طرح پھن مارے ہوئے بیٹھے ہوں کہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا ہی مقصود نہ سمجھے، بلکہ وہ مال ہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ مال ہی اللہ تعالیٰ کا تم کو ملا ہوا ہے،
وہ اللہ چاہے تم سے وہ مال چھین لے، لیکن اللہ تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ ایک تم کو جو ہے ایک موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کری تھی، جس میں ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب انسان اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے تمام کے تمام اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام اعمال اس کے کٹ جاتے ہیں، دنیا سے اس کی وابستگی کٹ جاتی ہے، دنیا کے اعمالوں سے اس کی جو ہے وابستگی کٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جائے، جب انسان وفات پا جائے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال سے وہ دور ہو جاتا ہے، اب ان اعمالوں کا اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں، او عزیزوں سنو، 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اور ہمارے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب اس کو اپنی قبر میں بھی ملتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب اس کو اس دنیا چھوڑنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا او صدقۃ جاریۃ، کہ وہ صدقہ، کہ وہ ایک ایسا کام کر جائے جس کو صدقہ جاریہ والا کام کر جائے، یعنی کوئی کام ایسا کر جائے جو آنے والی نسلوں تک کی، قیامت تک کے لیے، جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک کہ اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، تب تک کہ وہ میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح کسی نے کوئی جو ہے مکان بنوا دیا، کسی نے اپنی کوئی زمین وقف کر دی، کسی نے اپنی کوئی پراپرٹی غریبوں کے نام کر دی کہ جب تک کہ یہ غریب رہیں گے، جب تک کہ یہ پراپرٹی رہے گی، یعنی اس نے جو صدقہ جاریہ والا کام کر دیا کہ اب یہ پراپرٹی غریبوں کے نام کر دی ہے، کہ اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہم نے زمین اللہ کے لیے کر دی ہے، اب جب تک کہ یہ غریب آتے رہیں گے، اس میں رہتے رہیں گے، قیامت تک کہ جب تک کہ وہ زمین رہے گی، اب وہ بھلے ہی انسان وہ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کے اس نیک عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے ایسا کام کر دیا جو آگے آنے والے مستقبل تلک، یعنی لمبے ٹائم تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، خواہ چاہے کہ وہ کرنے والا کام اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں وہ مسجد ہوتی ہیں، سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہوتے ہیں، وہ سوق ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ حضرات کے سامنے یہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں اگر آپ نے بھی 1-2 اینٹیں لگا لی، اگر آپ نے 3 اینٹیں لگا لی، اگر آپ نے 4 اینٹیں لگا لی، اگر آپ نے 5 اینٹیں لگا لی، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب بن جائے گا۔ آپ بھلے ہی اس دنیا میں نہ رہیں، آپ بھلے ہی عالم بقا کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن جب تک کہ یہ اینٹ آپ کی لگی رہے گی، جب تک کہ یہ ایک اینٹ آپ کی لگی رہے گی، جب تک کہ یہاں پر آپ کا پیسہ لگا رہے گا، آپ کے مالی تعاون لگا رہے گا، اس وقت تک اللہ آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہوں اور ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہوں، یا ہم اور اعمال کرتے ہوں ہمارے اعمال قبول ہو جاتے ہوں جو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، جو ہمارے آخرت کے نجات کے لیے کافی ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسا ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال ریاکاری والے ہیں، ہمارے اعمال فی الحال تو ہیں بھی نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ان میں وہ ملاوٹ ہے، وہ اس میں جو ہے ریاکاری ہے،
وہ اس میں دکھلاوا ہے، وہ اس میں جو ہے تکبر ہے، وہ اس میں گھمنڈ ہے کہ جتنا ہم وہ نیک عمل بھی نہیں کرتے اس سے زیادہ اس سے زیادہ ہمیں اس کا جو ہے اس سے زیادہ ہمیں وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری آخرت کے لیے کوئی ہمارے پاس سامان نہیں ہے، آخرت کی نجات کے لیے ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں ہے، آخرت کی نجات کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہے میرے عزیزوں تمہارے پاس صرف یہ ایک راستہ کہ آؤ اٹھو، اس مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ لگا جاؤ، اس مسجد کی تعمیر میں ایک سریہ لگا جاؤ، اس مسجد کی تعمیر میں تم اور وہ کام کر جاؤ جو تمہاری آخرت میں تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے کسی کے اعمال ہیں بھی یا نہیں ہیں، قبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ آپ کے سامنے یہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں آپ اٹھیں اور مالی تعاون کر کے جو جس سے ہو سکتا ہو وہ اپنی استطاعت کے بدولت جتنا کچھ چاہے وہ کر کے چلا جائے اور اپنی آخرت کو بچا لے، اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے، اپنے نجات کا سامان اختیار کر لے۔ میرے عزیزوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے جس سے تمہاری آخرت بن جائے۔ آؤ، یہ مسجد منتظر ہے اس بات کی کہ کوئی اٹھے مجھے اور اس میں ایک اینٹ لگا جائے، اس میں کوئی پتھر لگا جائے، اس میں کوئی مسجد کو بنوا جائے۔ اس مسجد کو بنوانے کے بعد یہ مسجد منتظر ہے کہ ہمیں کوئی اٹھے اور پورا کرے اور وہ اپنی نجات آخرت کا سامان تیار کر لے، آخرت کی نجات کا وہ ذریعہ وہ ڈھونڈ لے۔ یہ مسجد منتظر ہے کہ کوئی اٹھے اور ہمارے لیے ایک اینٹ لگا دے، وہ اپنے قبر کے عذاب سے اپنی حفاظت کروا لے۔ یہ مسجد منتظر ہے کہ اٹھے کوئی ایسا مرد مجاہد کہ وہ اٹھ کر کے اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے لے، حصہ لینے کے بعد وہ اپنی آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ مسجد منتظر ہے کہ کوئی اٹھے اور ایک اینٹ لگائے، 2 اینٹیں لگانے کے بعد وہ اپنی جنت میں اپنا گھر بنا دے۔ میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں ایک اینٹ لگاتا ہے اللہ اس کا ایک گھر جنت میں بناتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کی تعمیراتی کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ یہ مسجد جو ہوتی ہیں یہ ایک انسانیت کو راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، ایک سبب ہوتی ہیں، یہیں سے اسلامی راستے قائم ہوتے ہیں، یہیں سے اسلامی حدیں قائم ہوتی ہیں، یہیں سے انسانیت کو ایک پیغام ملتا ہے، یہیں سے ایک توحید کی جو ہے ایک صدا بلند ہوتی ہے، یہیں سے ایک توحید، ایک اللہ کی وحدانیت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے کہ ہاں یہ 5 وقت کی نمازیں، یہ اذانیں، یہ مکبر کی تکبیریں، یہ صرف اللہ کی توحید کو بلند کرنے کا واسطہ ہے، ایک توحید کو بلند کرنے کا ایک مرکز ہے۔ یہاں سے لوگوں کو ایک توحید سیکھنے کو ملتی ہے کہ نہیں، تمہارا خالق ایک، تمہارا مالک ایک، تمہارا رازق ایک، یہ توحید کے مرکز ہے۔ اس لیے عزیزوں، اس توحیدی مرکز کے لیے اپنے آپ کو لاؤ اور اس توحیدی مرکز کو قائم کرنے کے لیے اپنے دل و جان سے کوشش کرو، اپنے دل و جان سے محنت کرو، اپنے جسم سے محنت کرو، اپنے پیسوں سے مالی تعاون کرو، اور اس کے بعد اپنا جنت میں مقام بنا لو۔ میرے عزیزوں، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں سے انسانیت کو سبق سکھایا جاتا ہو، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں سے اللہ تک پہنچنے کے راستے قائم ہوتے ہوں، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں جنت میں جانے کے راستے قائم کیے جاتے ہوں۔ عزیزوں، ایسی مسجد کے لیے، ایسی جو ہے آخرت کے نجات کے لیے جہاں سے راستے کھلتے ہوں، اس مسجد کے تعمیراتی کام میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، خرچ کرنے سے کوئی مال کم نہیں ہو جاتا ہے، کوئی مال کم نہیں ہوتا خرچ کرنے سے۔ خدا کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پیسہ اس مسجد کی تعمیراتی کام میں لگ رہا ہے، ورنہ کتنے تو ایسے رہ جاتے ہیں حسرت و ویاس کے عالم میں،
ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ شاید میرا پیسہ اللہ کو منظور نہیں۔ میرے عزیزوں، آؤ اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لو۔ یہ مسجد منتظر ہے، یہ مسجد انتظار کر رہی ہے، یہ مسجد دعا دے رہی ہے اس شخص کو کہ آئے اور اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے کر کے اس مسجد کی تعمیراتی کام میں کوئی ایک اینٹ لگا جائے، کوئی ایک پتھر لگا جائے، کوئی ایک سریہ لگا جائے، کوئی مورم لگا جائے، کوئی گٹی لگا جائے۔ اس طرح اس تعمیراتی کام کو پورا انجام کر کے وہ اپنی جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ میرے عزیزوں، آؤ اٹھو، اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے لو۔ یہ صدقہ جاریہ کا ایک سبب ہے۔ اب آپ دیکھیں دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، او علم ينتفع به، یعنی وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آپ نے کسی کو ایسا علم سکھا دیا کہ وہ آپ کے علم سے اس کی زندگی سدھر گئی ہو، وہ اس علم پر اپنے عمل پیرا ہو۔ آپ نے اس کو قرآن کا علم سکھا دیا، آپ نے اس کو حدیث کا علم سکھا دیا، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو، آپ نے اس کو ایک نیکی کی بھلائی کی بات بتا دی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بھی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو اس کا عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ قبر میں لیٹے ہوں گے، آرام سے ہوں گے، چین سکون سے ہوں گے، لیکن جب تک کہ یہ شخص زندہ ہے جو آپ کا سیکھا ہوا ہے، شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن حدیث کا علم سیکھ رہا ہے، لوگوں کو سلسلہ در سلسلہ سکھا رہا ہے، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو سکھایا ہے۔ عزیزوں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے حضور نے فرمایا، او ولد صالح يدعو له، کہ آپ نے ایسی نیک اولاد چھوڑ دی ہے جو آپ کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ آپ نے ایک ایسی اولاد چھوڑی ہے جو آپ کی تربیت آپ نے اپنی اولاد کی اس طرح کری ہے، پرورش اس طرح کری ہے کہ وہ آپ کی اولاد نیک ہے، خوش مزاج ہے، خوش اخلاق ہے، خوش کن ہے، نیک طبیعت ہے، پارساز ہے، پاک ساز ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور وہ جانے نیکی کے اور نہ جانے کتنے کام کرتا ہو۔ تو پھر یہ اولاد جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف ہوں گے، یہ اولاد آپ کے لیے دعا کرتی ہوگی، اولاد آپ کے لیے استغفار کرتی ہوگی، یا رب کریم میرے ماں باپ کے گناہ کو معاف کر دے، یا رب کریم میرے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس اولاد کی جو نیک تربیت، نیک پرورش کا جو آپ نے جو محنت کری اپنی اولاد پر، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہیں صدقہ جاریہ کے ثواب۔ آؤ ہم صدقہ جاریہ کو بڑھ چڑھ کر کے عمل انجام دیں، اس صدقہ جاریہ کو کام کرنے والے بنیں، تاکہ ہم اپنے مرنے سے پہلے ہم جو ہے اپنے موت کے بعد کا توشہ اختیار کر لیں۔ مرنے سے پہلے ہم آخرت کے سامان کی تیاری کر لیں۔ مرنے سے پہلے ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ جائیں کہ بھلے ہی ہماری نیکیاں وہاں کم پڑ رہی ہوں، ہم ایسے لوگوں کا ثواب حاصل کرتے رہیں جس سے وہ نیکیاں بھی ہماری جمع ہوتی رہیں، اور ہم ایک جنت میں جانے والے، ایک جنت میں جنتی کا مقام حاصل کر لیں۔ میرے عزیزوں، اٹھو اور اس کام کو انجام دو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔